تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی قسط میں ہم نے دوسرے تھسلونیکیوں کے خط کا مطالعہ مکمل کیا۔ ہم نے اس عظیم خط سے سیکھا کہ خدا مصیبت زدہ کی مصیبت پر نظر کرتا ہے، وہ مقررہ وقت پر آ کر ان کو ظلم سے بچائے گا تاکہ ظالموں کا انصاف کرے۔ خدا ہمیشہ کے لیے برداشت نہیں کرے گا۔ آج خدا ان کے فضل سے ہم پرانے عہد نامے میں سے ایک نئی کتاب کا آغاز کرنے کو ہے جس کا نام یرمیہ کی کتاب ہے۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا، بھائی یوسف ریاض کا۔ خوش آمدید۔ شکریہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، بائبل مقدس کھولیے اور یرمیہ نبی کی کتاب نکالیے۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ضرور لکھیں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید بھائی۔ بہت شکریہ بھائی۔ بھائی یوسف، یہ یرمیہ نبی کی کتاب کی پہلی قسط ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یسایہ کی کتاب کا مطالعہ مکمل کیا۔ یسایہ کی کتاب بڑے انبیاء کی کتب میں سے پہلی کتاب ہے، یہ بائبل کی پہلی نبوتی کتاب ہے۔ بھائی یوسف، آپ مجھے بڑے انبیاء کے متعلق بتائیں، ان میں یسایہ، یرمیہ، حزقیل اور دانیل شامل ہیں۔ ہمیں ان کی نبوتوں کے بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ جی، یہ چار بڑے انبیاء ہیں، یسایہ، یرمیہ، پھر حزقیل اور دانیل، یہ چار بڑے انبیاء ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ عمر میں بڑا یا زیادہ ہے، بلکہ ان کی نبوت بڑی ہے۔ یسایہ کی نبوت لوگوں کی بیماری سے شروع ہو کر ان کی شفا پر ختم ہوئی۔ خداوند اپنے لوگوں کو شفا دے گا۔ یرمیہ نے وعدے کا بیان کیا۔ اس نے کہا کہ خدا لوگوں سے کیے اپنے وعدے کو توڑ دے گا کیونکہ انہوں نے اس کو نہ مانا، اور کتاب کے آخر میں آخری ایام میں لوگوں کے ساتھ ایک نیا عہد باندھا۔ حزقیل میں جلال کا ذکر ہے، اور اسرائیل کا جلال جاتا رہا، خدا کی ہیکل کا جلال جاتا رہا، اور شروع میں یہی لکھا ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ کتاب کے اختتام میں ماضی کی نسبت زیادہ جلال کی واپسی کا بیان ہے۔ دیکھیں، دانیل کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، اور اس نے حکومت اور تخت کا سوچا کیونکہ وہ شاہی خاندان سے تھا، اور اس نے لکھا کہ یروشلم سے خدا کا تخت چھن گیا اور ان قوموں کو دیا گیا جن میں پہلے نبوکت نظر رہا۔ اور دانیل کی کتاب کے آخر میں مسیح کی حکومت کا ذکر ہے۔ مسیح زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کرے گا اور ساری زمین پر اس کی بادشاہی ہوگی۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام انبیاء کی صحیح نبوت کا یہی موضوع رہا۔ تو آپ نے بتایا کہ یرمیہ نے عہد پر زور دیا۔ یقیناً نئے اور پرانے عہد میں فرق موجود ہے۔ اس کتاب کی گہرائی میں جانے سے پہلے آپ پرانے اور نئے عہد نامے پر روشنی ڈالیے۔ میرا مطلب نئی اور پرانی کتب سے نہیں ہے، بلکہ نئے اور پرانے عہد کی خصوصیات سے ہے۔ پرانا عہد، جب خداوند نے اس قوم کے ساتھ عہد باندھا تو یہ ان کے لیے شرف کی بات تھی کہ خداوند نے ان سے عہد باندھا، اور خروج کے 19ویں باب میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور میں کہوں گا کہ مصر سے نکلتے ہی خروج کے 19ویں باب میں انہوں نے خوبصورت گیت گایا، اور خدا نے چاہا کہ ان کے ساتھ ایک عہد باندھے۔ انہوں نے اپنی خوشی اور مرضی سے اس کو قبول کیا، اور انہوں نے 3 بار کہا کہ خداوند جو کہے گا ہم کریں گے۔ پر افسوس کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے
یہ عہد توڑ دیا، اور اس سے پہلے شریعت کے 10 احکام ان کے پاس تھے اور انہوں نے پہلے 3 احکام نہیں مانے، اور خدا نے ان کی پہلی غلطی کو نظر انداز کیا اور یہ نہ سمجھے کہ خدا کا قہر جلد بھڑک جاتا ہے۔ اسے 1500 سال انتظار کیا اور خدا کا بیٹا ان کے پاس آیا، پر انہوں نے اس کو قتل کیا۔ اس طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے یرمیہ نبی کے دنوں میں لوگ بابل کی اسیری میں گئے، وہ لوگ اسیری میں گئے، پر خداوند نے ان کے ساتھ عہد باندھا۔ اور میں کہوں گا کہ نئے عہد نامے کے مطابق ہم 31ویں باب میں پڑھتے ہیں، یہ الگ عہد ہے کیونکہ خداوند خود اس کا ضامن ہے، اور اس عہد میں انسان شامل نہیں ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ پہلا عہد انسان اور خدا کے بیچ تھا۔ خدا کامل اور وفادار ہے، جبکہ انسان بے وفا اور دھوکے باز ہے، اس لیے وعدہ کامیاب نہیں ہوا۔ پرانا عہد انسان کی بدکاری اور اس کی ناکامی کی وجہ سے ناکام ہوا، پر خدا نے اس قوم سے نیا عہد باندھا تھا۔ خدا کا شکر ہو کہ ہم اس پرانے عہد میں نہیں تھے، پر ہم نئے عہد کی برکات میں شامل ہیں اور مستقبل میں ان سے پہلے اس سے مستفید ہوں گے۔ جی، تو آپ نے کہا کہ کلیسیا اس عہد میں شامل نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پرانا عہد خدا اور قدیم لوگوں کے درمیان تھا، جبکہ نیا عہد خدا اور کلیسیا کے بیچ ہے۔ یہاں قدیم لوگوں کی جگہ کلیسیا نے لے لی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس کی تصدیق کی ضرورت ہے، یہ نیا عہد ہمارے ساتھ نہیں ہے، کلیسیا اس عہد میں شامل نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یرمیہ کے 31ویں باب اور عبرانیوں 8 سے ناواقف ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اور ہم نہ اسرائیل ہیں اور نہ ہی یہودا۔ اور شاندار بات یہ ہے کہ وہ مستقبل میں بھی ان کے ساتھ عہد باندھے گا، اور ہم اس عہد کی تمام برکات سے بھی مستفید ہوں گے۔ صحیح۔ آپ نے بتایا کہ یرمیہ پرانے عہد نامہ کے بڑے انبیاء میں سے ایک ہے۔ بتائیے کہ نبوت کو سمجھنے کی کنجی کیا ہے؟ وہ یسایہ، یرمیہ یا کوئی اور نبوتی کتب ہو، ہمیں ان کی نبوت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی بھائی۔ جی، میں کہوں گا کہ اس کو سمجھنے کے کچھ نکات ہیں۔ پہلے مسیح کے لیے مکاشفہ 19 میں لکھا ہے، کیونکہ مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے، اور پرانے عہد نامے کی نبوت کو پڑھتے ہوئے ہمیں مسیح کو سمجھنا ہے۔ مسیح کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کلیسیا ایک بھید ہے اور اس کا ذکر کتابوں میں نہیں ہوا، اور یہ سالوں تک خدا میں پنہا تھی۔ کلیسیا ایمانداروں کی جماعت ہے۔ پرانے عہد نامے میں کلیسیا کا ذکر موجود نہیں۔ کلیسیا ایمانداروں کی جماعت ہے، اور متی 16 میں مسیح نے پہلی مرتبہ کلیسیا کے بارے میں ذکر کیا، اور پولس نے افسیوں میں اس کا بیان کیا۔ وہ کلیسیا کا خادم وہ تھا۔ کلیسیا کا خادم تھا۔ نبوتوں کا موضوع مسیح ہے اور ان میں کلیسیا کا ذکر نہیں، اور میں کہوں گا کہ نبوتوں کی وقتی اور حتمی تکمیل ہوتی ہے، جلد ہونے والی اور مستقبل میں ہونے والی جزوی اور مجموعی۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کا بیان بہت بار ہوا، اور بائبل مقدس کی پہلی پیشن گوئی یہودا 14ویں آیت میں ہے۔ ہنوک جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا، اس نے کہا، دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسین کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے۔ اور میں یہاں پر کہوں گا کہ پہلی مرتبہ اس کی تکمیل پانی کے طوفان سے ہوئی، اور حتمی تکمیل مسیح کے ظہور کے ساتھ ہوگی۔ وہ اپنی قدرت اور جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور بہت سی پیشن گوئیوں کے ساتھ ایسا ہی ہے جو کہ جلد پوری ہونے کے قریب ہیں۔ اور ہم بابل کی اسیری کے وقت بہت سے واقعات کو بھی پڑھتے ہیں، پر ان میں سے بہت سے بڑی مصیبت کے دور کے آنے تک پورے نہیں ہوں گے، اور یہی سچ ہے۔ اکثر اوقات پیشن گوئیوں میں بہت سے واقعات موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ یسایہ 61ویں باب میں ان واقعات میں وقفہ ہے۔ خداوند کے سال مقبول اور خدا کے انتقام کے روز کا ذکر ایک ہی آیت میں ہوا، پر اس میں کافی وقفہ موجود ہے۔ ہم اس کی روشنی میں ان پیشن گوئیوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ اس کو سمجھنے کی چوتھی کنجی وقت کا وقفہ ہے۔ جیسے کوئی دوربین سے 2 پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھتا ہے، اور اس طرح دوربین سے دیکھنے سے میں کہوں گا کہ وہ دونوں چوٹیاں بہت ہی نزدیک معلوم ہوتی ہیں، اور دوربین کے ذریعے دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی وادی نہیں۔ اور یسایہ کے 61ویں باب میں اس کی بہترین مثال ہے، تاکہ خدا کے سال مقبول اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ اور اس کا پہلا حصہ خدا کی پہلی آمد کے ساتھ پورا ہوا،
اور دوسرا حصہ اس کی دوسری آمد کے ساتھ پورا ہوگا، اور یہ پیشن گوئیوں کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اور پانچویں اور آخری کنجی، کوئی بھی نبوت انسان کے اپنے ذہن اور خیال سے نہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ان کا مطالعہ کرنا بہت لازمی ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو اس پر غور کرتے ہو۔ عیسیٰ کی ایک آیت بہت اچھی ہے، مبارک ہو مصر میری امت، لیکن اس آیت کو پہلے اور بعد میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے مبارک ہو مصر میری امت، اور خدا نے اس کا وقت مقرر کیا ہے۔ مصری خدا کو کب جانیں گے؟ اس سے پہلے لکھا ہے کہ اس وقت مصری خدا کو پہچانیں گے۔ صحیح۔ مصر کے لوگ خدا کو جانیں گے اور وہ برکت پائیں گے۔ بے شک خدا برکت دیتا ہے، اور اگر وہ خدا کو نہ پہچانیں گے تو میں کہوں گا کہ اسی نبوت میں ایک اور بات بھی لکھا لکھی ہے، اور خداوند مصریوں کو مارے گا، سو ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے۔ مبارک ہو مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت اور اسرائیل میری میراث۔ مستقبل میں ایک ہی وقت میں تین امتوں کے لیے تین دیکھیں، میں برکات ہیں۔ کہوں گا کہ یہ تین سمہم اور یافت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا برکت پائے گی، اور یقیناً مصر بھی مبارک جی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ پیشن گوئی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے، ہم کسی حصے کو الگ کر کے سمجھ نہیں سکتے۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یرمیاہ یہودا کے بڑے انبیاء میں سے ایک ہے، وہ انتوتی کہنوں کے خاندان سے تھا۔ اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرح کہانت کی خدمت سر انجام نہیں دی۔ جب وہ چھوٹا تھا خدا نے اس کو بلایا۔ اس کے نام کے معنی ہیں یہوہ قائم کرتا ہے، خداوند سہارا دیتا ہے۔ نبیوں میں یرمیاہ کو گریہ کنان نبی کہتے ہیں۔ کوئی بھی نبی یرمیاہ کی طرح نہیں رویا۔ یہ اس کی نبوتی کتاب اور نوحے سے ظاہر ہوا۔ لوگوں کے سامنے یرمیاہ ایک سخت پتھر کی طرح تھا۔ خداوند نے اس کو بیاہ کرنے اور لوگوں کی ضیافت اور ماتم میں شریک ہونے سے منع کیا۔ زندگی کے آخری ایام میں یرمیاہ نے بابل جانے کے بجائے اسی ملک کے غریب لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ وہ اس کو مصر لے گئے، اس کے بعد ہمیں اس کا ذکر نہیں ملتا، غالباً اس نے وہیں وفات پائی۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یرمیاہ کون ہے اور اس نے کیا پیغام دیا۔ جی بھائی، ہمیں یرمیاہ کے کردار اور اس کے ظہور کے وقت اور خدمت کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں، یہودا نبی یرمیاہ کی بادشاہت کے آخر میں آیا، اور اسی کے ایام میں وہ بابل میں اسیر ہوئے، اور یرمیاہ نے 4 سے 5 بادشاہوں کے درمیان 40 سال تک خدمت کی۔ ہوسیہ کی بادشاہی میں 18 سال خدمت کی، اور پھر 4 بادشاہوں کے ساتھ خدمت کی، اور ان میں سے 2 بادشاہوں نے 11 سال میں کہوں گا کہ سلطنت کی، اور یہ تقریباً 22 سال بنتے ہیں۔ 2 بادشاہوں نے 3 ماہ خدمت کی، اور پھر اس کے بعد 18 سال ہیں، اور یہ کل ملا کر اس کے 40 سال خدمت کے ہیں، خدمت شروع کرنے سے بابل کی اسیری تک۔ اور وہ ایک حساس نبی تھا، اور اس کا دل بہت ہی نرم تھا، اور خداوند نے اس کو عدالت کا پیغام دیا۔ اور یسایہ اور یرمیاہ میں یہ فرق ہے، یسایہ کا پیغام تسلی کے گرد گھومتا ہے، جبکہ یرمیاہ کے پیغام میں انصاف اور عدل ہے، اور وہ رونے والا نبی تھا۔ اور میں کہوں گا کہ بہت بار اس کے رونے کا تذکرہ مثلاً 9 اور 13 باب میں ہے، اور یرمیاہ کی کتاب نوحے رونے اور ماتم سے بھری ہے۔ دراصل خدا نے ایک ایسے نبی کو چنا جو عدالت کے پیغام میں مخل نہ ہو، لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ عدالت کا پیغام ایسا پیغام ہے جو کوئی بھی سننا نہیں چاہتا۔ خداوند نے اس کے احساسات کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ خداوند کو لوگوں کو مارنا اور عدالت کرنا پسند نہیں۔ دیکھیں، اگر ہم اپنے بچے کو چھڑی سے تنبیہ کریں تو اس سے لگنے والی چوٹ سے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، اور خدا نے یرمیاہ نبی کو شادی کی اجازت نہیں دی، اور یرمیاہ کی کتاب سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے اسے شادی اور اولاد سے منع کیا۔ یہ غیر معمولی بات ہے، کیونکہ خداوند ہونے والے حادثات سے واقف تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی آ کر کہا کہ اے یروشلم کے بیٹو، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، اور یہودی لوگ اپنی نسل سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ دن آتے ہیں جب وہ یہ کہیں گے،
मुबारक हैं वो बांझें और वो रहम जो बारावर ना हुए और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिलाया। कत्लो गारत होगी। और मैं कहूँगा कि यिर्मयाह नबी की जिंदगी में ही नबूकदनजर ने आते ही शहर पर हमला किया। नबूकदनजर शहर पर चढ़ दौड़ा और मसीह के अयाम में भी ऐसा ही हुआ। रोमी तीतुस ने 17वीं सदी में आकर हैकल और शहर तबाह किया। जी, आपने बताया कि तारीखी लिहाज से यिर्मयाह ने यूसिया के अयाम में नबूवत शुरू की और बाबुल की असीरी के वक्त उसकी खिदमत ख़त्म हुई। ये वाक़या तकरीबन 6 सदी कबलज़ मसीह ठीक हुआ। है। ये तारीखी एतबार से है, समाजी एतबार से और कई घराने और काम के हवाले से, मतलब वो कैसा था? पहली जी। आयत यिर्मयाह बिन खिल्किया की बातें जो अंतूती काहिनों में से था। सो वो दरअसल काहिनों के घराने में से था, पर मैं कहूँगा कि उसने काहिनों की खिदमत नहीं की जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। उसका बाप ज़िक्रिया एक काहिन था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला काहिन नहीं बना। खुदावन ने उसे नबूवत करने की बरकत बख्शी। सही। और इसी तरह यिर्मयाह काहिनों में से था, पर मैं कहूँगा कि वो नबी था। और यिर्मयाह नबी अंतूत से था जो कि यरूशलेम के शुमाल में यरूशलेम से 4 मील दूर था। और मैं कहूँगा कि वो यरूशलेम के करीब था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उसके पैगाम को रद्द किया और उसको सताया। उसे रद्द भी किया और सताया भी। यिर्मयाह बिल्कुल मसीह की तरह था। जी। और मैं कहूँगा कि नासरत से उसके भाई और उसके साथी उस पर ईमान लाए जब वो इंसानी शक्ल में आया। और यूं यिर्मयाह नबी मसीह के दुखों में शरीक हुआ। यिर्मयाह नबी रोने वाला नबी है, जबकि मसीह मर्दे गमनाक और रंज का आशना है। और इसीलिए जब मसीह ने शागिर्दों से पूछा कि लोग उसको क्या समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ आपको यिर्मयाह समझते हैं, क्योंकि वो यिर्मयाह की तरह उस कौम की हालत पर रोया। ठीक है भाई यूसुफ, अब आप हमें इस बाब के लिहाज से इसकी तकसीम के मुतल्लिक बताइए। देखें, इस पेशन गोई की तकसीम करना मैं कहूँगा कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यिर्मयाह नबी के मुख्तलिफ जज्बात हैं। उसने कौमों के खिलाफ अदालत का पैगाम दिया और फिर उन्हीं की जगह खुदावंद से दरख्वास्त की कि वो ऐसा ना करे। पर शफकत का वक्त ख़त्म हुआ और इसमें बहुत से जज्बात शामिल हैं और नबियों की तहरीर में इंसानी तहरीर का भी पहलू शामिल होता है। देखिए, आमतौर पर यिर्मयाह की किताब में 3 ख्यालात मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा ख्याल वास का है। उसने उनको लौट आने की नसीहत की और मैं कहूँगा कि उसने बार बार ये लफ्ज़ दोहराए, सुनो सुनो सुनो, और ये बहुत बार आया। दर हकीकत आजकल मसीहत के आखिरी दिनों में इन दोनों बातों की अशद ज़रूरत है कि लौट आओ और सुनो। और मैं कहूँगा कि दूसरा हिस्सा बहुत ही तारीखी है। दूसरा हिस्सा 39 ता 45 बाब है और 39 ता 45वें बाब में यरूशलेम के जवाल का और उन वाक़यात का वाज़ेह तौर पर बयान है। और फिर मैं कहूँगा कि 52वें बाब में उसने अफसुर्दगी के साथ असीर होने के बाद के वाक़यात को बयान किया और नबूकदनजर ने हैकल और शहर को जला दिया। और 46 ता 52वें बाब तक नबूवती हिस्सा है, जिसको मैं कहूँगा कि हम कह सकते हैं कि वाज़ी, तारीखी और नबूवती हिस्सा। वाइजी, तारीखी और नबूवती, इन 3 हिस्सों के वसीले से हम यिर्मयाह की नबूवत के मुख्तलिफ पहलुओं को समझ सकते हैं। आइए अब मेहमानों से उनका सवाल जानें। इस किताब की इस्लाहात का बताएं ताकि हम इसकी नबूवत को बआसानी समझ सकें। जी भाई, इस सवाल के मुतल्लिक आप क्या कहना चाहेंगे? बाबल का लफ्ज़ बार बार आया। ये 164 मरतबा आया और ये बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों से भी ज़्यादा है, जो कि मैं कहूँगा 164 है। और यिर्मयाह नबी ने बाबल की असीरी भी देखी और मैं कहूँगा कि वो इससे मुतासिर भी हुआ। लफ्ज़ बाबल बाइबल में 164 बार आया और इसके अलावा लौट और वापस आने का लफ्ज़ बार बार आया। हमने पहले भी इसका तस्करा किया। पहले बाब में इसका जिक्र 8 से 9 मरतबा हुआ, रजू, वापस या लौट आना। और यहाँ पर मैं एक और ख़ास बात कहना चाहूँगा कि खुदावंद ज़ुबान से की इबादत को नहीं, बल्कि वो दिलों पर निगाह करता है। और उसने कहा कि दिल सब चीज़ों से ज़्यादा लाइलाज और हीले बाज है।
اور اگر ہم ان 3 الفاظوں کو سمجھ لیں تو ہمیں یرمیا کے پیغام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ صحیح۔ آپ نے تاریخی پس منظر کی بات کی، یوسیہ کے ایام سے لے کر بابل کی اسیری تک۔ سماجی پس منظر کہ وہ کس خاندان سے تھا، اس کا تعلق کاہنوں کے خاندان سے تھا۔ یوسیہ کے ایام کے حوالے سے یرمیا نبی کی نبوت کے وقت لوگوں کی روحانی حالت کیا تھی؟ یوسیہ بادشاہ کے ایام میں لوگوں کی روحانی حالت کیا تھی؟ جب شریعت ان کے پاس تھی، بعد میں وہ لوگ کیسے رہے؟ جی بالکل، اگر ہم یرمیا کے 3 باب کا مطالعہ کریں تو ہمیں وہ کچھ ملتا ہے جو سلاطین کی کتاب میں موجود نہیں۔ مثلاً 2 سلاطین میں یوسیہ کے ایام میں بحالی کا ذکر ہے، اور وہ ایک عظیم بحالی تھی۔ تو بھی اگر ہم یرمیا کے 3 باب کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے لوگوں کی ستائی۔ واپسی، ستائی اور منہ بولی تھی۔ یوسیہ نبی کے یہ ایام بہت بہترین ہونے چاہیے تھے۔ یہ بحالی کے دن تھے۔ بحالی، یوسیہ بادشاہ کے بعد 4 بادشاہ آئے، لیکن ہر آنے والا پچھلے بادشاہ سے زیادہ شریر تھا، اور یرمیا کا آنسو بہانا جائز تھا۔ اور اس نے کہا، میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں تاکہ وہ سنیں؟ دیکھو ان کے کان نامختون ہیں اور وہ سن نہیں سکتے۔ زندہ لوگ سنتے ہیں پر انہوں نے نہ سنا۔ اور اس نے کہا، لوٹ آؤ۔ خداوند غضبناک ہوا، اس لیے وہ اسیر ہوئے۔ پر افسوس کہ وہ لوہے کی طرح سخت رہے، اور کتاب کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوکت نظر نے یروشلم کو گھیرا تو بھی انہوں نے برا سلوک کیا، معصوموں کا خون بہایا، غریب پر ظلم کیا، اور جب دشمن دروازے پر ہو تو انسان کو خوف آتا ہے۔ صلیب پر موجود ڈاکو کو یاد کریں، اس کا سامنا خدا سے ہوتا، پر اس نے مسیح پر تانا زنی کی۔ یہ افسوسناک چیز ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ ابھی ہمارے تعارف کا ایک حصہ رہتا ہے، نبوت کرتے ہوئے یرمیا کا انداز تحریر۔ اس کا انداز تحریر کیا ہے؟ دیکھیں، یرمیا نبی باقی نبیوں کی طرح نمایاں نبی تھا، جیسا کہ یسایہ نبی، حزقییل اور ہوسیہ نبی۔ اس کو کلام کرنا کافی نہ لگا۔ کچھ یوں ہوا کہ جب خدا کے کلام نے لوگوں کے دلوں اور ضمیروں پر چوٹ نہیں کی تو خدا نے کلام کے ساتھ ساتھ ان کو تمثیلیں کہ دی، اسے بیان کریں۔ بیان کرنے کا طریقہ دیا۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ کم سے کم 6 ابواب ایسے ہیں جو اس طرح کی تشبیہات کے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر 13ویں باب میں اس نے قطانی کمر بند کو دریائے فرات کے کنارے چھپا دیا، اور خداوند نے اس کو واپس لانے کو کہا۔ اور 18ویں باب میں اٹھ اور کمہار کے گھر جا اور میں وہاں تجھے اپنی باتیں سناؤں گا۔ اور 19ویں باب میں اس نے جا کر کمہار کی سرہائی توڑ دی، جس کی میں کہوں گا کہ مزید ضرورت نہ تھی۔ 24ویں باب میں انجیر کی 2 ٹوکریاں ہیں، اور 27ویں باب میں اس نے جوئے بنا کر ان بادشاہوں کو بھیجے جو شاہ بابل سے لڑنا چاہتے تھے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ 32ویں باب میں خدا نے یرمیا کو انتوت میں 1 کِلّا زمین خریدنے کو کہا۔ ایسی تشبیہات بہت سی نبوتوں میں نہیں ملتی، یہ صرف یرمیا کی نبوت میں ہے، کبھی کبھی یسایہ میں اور حزقییل اور ہوسیہ میں بھی۔ اور یہ طریقہ اس لیے استعمال ہوا کہ خدا کا کلام دلوں پر اثر کرے۔ جب وہ خدا کے الفاظ نہ سمجھے، ان کو سمجھانے کے لیے طرز بیان استعمال کیا۔ یہ لوگوں کی پست حالی کا مقام تھا۔ شکریہ بھائی خدا آپ کو یوسف۔ برکت دے۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ آپ تیار ہیں؟ ہم نے سیکھا کہ یسایہ، یرمیا، حزقییل اور دانیل بڑے انبیاء ہیں۔ ان نبیوں نے لوگوں کے حوالے سے کیا پیغام دیا؟ آپ میں سے کوئی ہمیں ان کے بارے میں بیان کرے۔ یرمیا نے پہلے لوگوں کی بیماری اور پھر ان کی شفا کی بات کی۔ یرمیا نے پرانے عہد کا تذکرہ کیا، لوگ اس کو پورا کرنے میں ناکام رہے، جبکہ خداوند مستقبل میں اپنے لوگوں سے نیا عہد باندھے گا۔ حزقییل نے بتایا کہ جلال لوگوں سے جاتا رہا،
آخر میں جلال واپس آئے گا. ہیکل اور شہر سے جلال مستقبل جاتا میں رہا. ایک شاندار طریقے سے واپس آئے گا. دانیل شاہی گھرانے سے تھا. اس نے حکومت سے بات کی. اسرائیل کی بادشاہی ختم ہوئی اور وہ اسیری میں گئے، اور اس کے بعد سلطنت اور 1000 سالہ بادشاہی کے متعلق ان کو بتایا کہ مسیح سلطنت کرے گا. صحیح جی بھائی یوسف. انہوں نے صحیح کہا. خدا آپ کو برکت دے. جی آج کی قسط کے حوالے سے کسی پیشن گوئی کو سمجھنے کی کنجی کیا ہے؟ اول نبوت کی روح مسیح ہے، اس لیے ہر نبوت میں مسیح پر نگاہ رکھیں. پرانے عہد نامہ میں مسیح ایک بھید ہے، اس کا ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا. یسایہ 61 باب کی طرح اکثر اوقات ایک پیش گوئی میں وقت کا فرق ہوتا ہے. ہم ایک آیت کو اقتباس سے الگ کر کے نہیں پڑھ سکتے. اس کو نکال کر اپنی پسند سے اس کا حوالہ نہ دیں. پیش گوئی کی وقتی اور ختمی تکمیل ہوتی ہے. بابل کی اسیری کی پیش گوئی میں ایسا ہی ہے. وہ وقتی تکمیل تھی، پر بڑی مصیبت کے دور میں اس کی ختمی تکمیل ہوگی. جی ٹھیک کہا. وقت کا وقفہ اکثر نبوتوں میں ہوتا ہے، جیسے دور سے دیکھتے ہوئے دو پہاڑوں کی چوٹیاں نزدیک محسوس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی بھائی یوسف. ٹھیک ہے. اس پیشن گوئی کو لکھنے والا یرمیہ نبی ہے. ہمیں اس کے سماجی پس منظر اور تاریخ کے مطابق جاننا چاہیے کہ اس نے کن بادشاہوں کی سلطنت میں یہ خدمت کی. یرمیہ کو گریاں کنا نبی کہتے ہیں. تاریخی لحاظ سے یہ یوسیہ بادشاہ کے دور میں ظاہر ہوا. اس کا تعلق کاہنوں کے گھرانے سے تھا. اس نے کہانت نہیں کی، بلکہ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرح ایک نبی تھا. صحیح. یوسیہ کے دنوں میں اس نے یوسیہ کے دنوں میں اس نے اسیری کے واقعات دیکھے. وہ اسیری تک زندہ رہا. ٹھیک ہے. جی ہاں ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے. آپ سب کا شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ. آنے والی قسط میں ہم مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے. عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ خدا کی کتاب یعنی بائبل مقدس واحد نبوتی کتاب ہے، اور کلام مقدس میں ماضی، حال اور مستقبل کا بیان ہے. کل کیا ہوگا اس کی فکر نہ کریں کہ زمین پر کیا ہوگا. بس یقین رکھیں کہ مسیح ایمانداروں کو لینے آئے گا. ہم اس کے ساتھ جائیں گے. اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. عزیزو، مسیح یسو کو قبول کیجئے. ہمارے ساتھ آنے والے مطالعے میں آپ ضرور شامل ہوں تاکہ آپ زمین کے لیے خدا کے منصوبے کو جان سکیں کہ مستقبل میں زمین پر کیا ہوگا. آنے والی قسط میں پھر ملیں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی
ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.